سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، ویڈیو کو سن کر فائدہ حاصل کرتے ہوں گے اور اپنے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے۔ آج میں ایک بہت اہم پیغام کے ساتھ حاضر ہوا اور اسی سلسلے میں 2 ویڈیو پہلے ریکارڈ ہو چکی ہیں، آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں۔ پورا سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا بنائے۔ انسان کو لعنت بھیجنا اسلام میں بہت سخت اور ناپسندیدہ اور گناہ کا کام ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن پر لعنت کرنا ایسا ہے جیسے اسے قتل کرنا۔ اللہ، اس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ سفارشی ہوں گے اور نہ گواہ ہوں گے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن نہ طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ بے حیا اور نہ بد زبان۔ اب ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کس درجے کے مومن ہیں۔ اگر غصہ آ جائے تو کیا کریں؟ خاموشی اختیار کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بد دعا کی بجائے ہدایت کی دعا کریں۔ ذرا سوچو، یہ زبان جو کلمہ پڑھنے کے لیے بنی تھی، آج گالی اور لعنت کے لیے کیوں استعمال ہو رہی ہے؟ ایک گالی صرف لفظ نہیں ہوتی، یہ کسی کے دل پر لگنے والا زخم ہوتی ہے، اور لعنت یہ تو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی بد دعا ہے۔ کیا ہمیں یہ حق دیا گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ گالی دینے والا ہوتا ہے اور نہ لعنت کرنے والا۔ یاد رکھو، جو زبان سے لوگوں کو جلاتا ہے وہ قبر میں جواب بھی اسی زبان سے دے گا۔ آؤ آج عہد کریں، گالی نہیں دیں گے، لعنت نہیں بھیجیں گے، کیونکہ ہمیں اپنی زبان سے جنت کمانا ہے، جہنم نہیں۔ لعنت اپنے رب کو ناراض کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قبر میں ہماری نماز نہیں، ہماری زبان بھی بولے گی۔ حدیث رسول ابو داود نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کو جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر زمین پر اترتی ہے، اس کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر داہنی بائیں جاتی ہے، جب کہیں راستہ نہیں پاتی تو اس کی طرف آتی ہے جس پر لعنت بھیجی گئی۔ اگر اس کا اہل باقی ہے، جس پر لعنت بھیجی گئی، وہ لعنت کا ہی حقدار ہے تو اس پر پڑتی ہے، ورنہ بھیجنے والے پر آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی انسان نے کسی کو لعنت دی تو وہ لعنت آسمان پر پہنچتی ہے، زمین پر آتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے، جب کہیں اسے ٹھکانہ نہیں ملتا تو پھر اس کے اوپر جاتی ہے جس کے اوپر بھیجا گیا۔ ڈائریکٹلی نہیں جاتی ہے بلکہ اتنی جگہ گھوم کر۔ اگر وہ اس کا اہل ہے یعنی لعنت بھیجی گئی اور وہ لعنت کا حقدار ہے تو اس پر جاتی ہے، ورنہ وہ لعنت بھیجنے والے پر ہی واپس آ جاتی ہے۔ حدیث رسول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ایک شخص کی چادر کو ہوا کے تیز جھونکے لگے، اس نے ہوا پر لعنت کی۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا پر لعنت نہ کرو کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو شخص ایسی چیز پر لعنت کرتا ہے جو لعنت کے اہل نہ ہو تو لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے۔ آج ہم ہواؤں پر، بارشوں پر، دیگر اللہ پاک کی پیدا کردہ مخلوق پر لعنت کرتے ہیں، جبکہ وہ لعنت کے اہل نہیں ہے، تو جو کرے گا اسی کے اوپر وہ لعنت آئے گی۔ حدیث رسول ترمذی نے ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا کو گالی نہ دو، اور جب دیکھو کہ تمہیں بری لگتی ہے تو یہ کہو کہ الہ میں
اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جو کچھ اس میں خیر ہے، جس خیر کا اسے حکم ہوا، اور میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو کچھ اس میں شر ہے اور اس کے شر سے جس کا اس کو حکم ہوا۔ حدیث رسول صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی سواری کے جانور پر لعنت کی۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اتر جاؤ، ہماری ساتھ میں ملعون چیز کو لے کر نہ چلو، اپنی اوپر اور اپنی اولاد و اموال پر بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بد دعا اس ساعت میں ہو جس میں جو دعا خدا سے کی جائے قبول ہوتی ہے۔ یہ جو بد دعا کی اپنے جانور یا اپنے اہل یا اولاد یا اموال کے اوپر، ہو سکتا ہے وہ بد دعا اس وقت میں تمہاری زبان سے نکلی ہو جس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو یقیناً تباہ ہو جاؤ گے۔ حدیث رسول طبرانی نے ثابت بن ضحاک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کے مثل ہے، اور جو شخص مومن مرد یا عورت پر کفر کی تہمت لگائے تو یہ اس کے قتل کی مثل ہے۔ آج ہم مومن بھائیوں کو کافر کہتے پھرتے ہیں، شرک کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں، خدا را ہوش کریں۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہے تو اس کلمے کے ساتھ دونوں میں سے ایک لوٹے گا، یعنی یہ کلمہ دونوں میں سے ایک پر پڑے گا۔ اگر اس بھائی کو کافر کہا جبکہ وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جائے گا، یا پھر وہ جس پر کہا تھا اور وہ اس کا اہل ہے۔ حدیث رسول صحیح بخاری میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسرے کو فسق اور کفر کی تہمت لگائے اور وہ ایسا نہ ہو تو اس کے کہنے والے پر لوٹتا ہے۔ حدیث پاک صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کافر کہہ کر بلائے یا دشمن خدا کہے اور وہ ایسا نہیں ہے تو اسی کہنے والے پر لوٹے گا۔ حدیث پاک صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم سے گالی گلوج کرنا فسق ہے اور اس سے قتال کفر ہے۔ کسی مسلمان بھائی کو گالی گلوج کرنا یہ فسق ہے اور اس سے قتال یہ کفر ہے۔ حدیث رسول صحیح مسلم میں حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص گالی گلوج کرنے والے، انہوں نے جو کچھ کہا سب کا وبال اس کے ذمہ ہے جس نے شروع کیا، جب تک مظلوم تجاوز نہ کرے، یعنی جتنا پہلے نے کہا اس سے زیادہ نہ کہے۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہنا ہی چاہتا ہے تو نہ اس پر افترا کرے اور نہ اس کے والدین کو گالی دے، نہ اس کی قوم کو گالی دے۔ ہاں اگر اس میں ایسی بات ہے جو اس کے علم میں ہے تو یوں کہے کہ تو بخیل ہے، یا تو بزدل ہے، یا تو جھوٹا ہے، یا بہت سونے والا ہے۔ جو عیب اس کے اندر ہے اس عیب کو گنا کر صرف اسی کو کہا جائے، نہ اس کے والدین کو، نہ اس کی قوم کو، نہ وہ بات کہی جائے جو اس کے اندر نہیں ہے۔ جو حضرات ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے ان تک پہنچیں، اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرداروں کو سن کر اپنی زندگیوں میں نکھار لائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔